ورنہ 50 کروڑ کا رجب بھٹ عمرہ کرتے ہوئے آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، ورنہ 50 کروڑ کا ہرجانے بھی دے گی اور مجھ سے معافی بھی مانگے گی۔ اللہ آپ کو اس کے صدقے میں بخش دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے رجب بھٹ کی۔ ایک کنٹروورسی ختم نہیں ہوتی تو دوسری کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں اس کنٹروورسی پر بات کروں گا۔ 2-3 دنوں سے یوٹیوب پر ویڈیو چل رہی ہیں۔ پہلی کنٹروورسی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رجب بھٹ عمرہ کرتے ہوئے یہ سارے دوست ویل چیئر پر بیٹھ کر عمرہ کر رہے تھے، ان سے وہاں پر چلا نہیں جا رہا تھا اور اب یہ لوگ کربلا میں پیدل چل رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قسم کی فضول باتیں مت کریں۔ میں نے حج کیے ہیں، عمرے بھی بہت میں نے کیے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ میں سہولت موجود ہے۔ اگر کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اگر وہ تھک جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں طواف خانہ کعبہ کرنے سے مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ ویل چیئر پر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور آپ کون ہو جو ایسی بات کریں؟ بیمار ہو، کمزور ہو یا محسوس کرتا ہے جس کے جسم میں درد ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس بارے میں بات مت کریں، یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ دوسری کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب بھٹ کربلا میں ہے، اپنے دوستوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کربلا میں ہے، اور اب یہ لڑکی بھی وہاں کربلا پہنچ گئی ہے اور اس لڑکی کی کربلا سے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ رجب بھٹ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ پہلے اس کی لائف کو بہت ڈسٹرب کر چکی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بھٹ اور اس کے دوست وہاں پر بھی کربلا میں یعنی کہ اور یہ لڑکی بھی وہاں پہنچ گئی ہے، بقول لوگوں کے کہ یہ لوگ وہاں پر اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی فضول قسم کی باتیں مت کریں، ایسی فضول باتیں مت کریں۔ وہ اتنی پاک جگہ ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور چیلے میں امام حسین پر رجب بھٹ گیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان سب لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ رجب بھٹ کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کے اندر تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے۔ رجب بھٹ اتنی مقدس جگہ پر ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی تربیت میں فرق ہے۔ اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ خدا را ایسی غلط باتیں نہ کریں۔ رجب بھٹ بہت مخلص اور شریف انسان ہے۔ آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ پہلے عمرہ کرنے گیا خانہ کعبہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ جب تک ان کی طرف سے بلاوا نہ آئے انسان خود نہیں جا سکتا۔ روپیہ پیسہ کوئی معنے نہیں رکھتا۔ رجب بھٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع گیا، اس کے بعد رجب بھٹ نجف گیا مولا علی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر۔ ظاہری بات ہے بلاوا تھا تبھی گیا، اور اب رجب بھٹ کربلا میں موجود ہے مولا حسین علیہ السلام کے چیلم پر۔ اس کا نیک ہونا، رحم دل ہونا اور اس کی اتنی اچھی تربیت کا ہونا لوگوں کے ساتھ مخلص ہے۔ رجب بھٹ انسانیت کی قدر کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو وہ سب کی قدر کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رجب بھٹ کی مہر کن کن ہستیوں نے لگا دی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہر لگائی کہ خانہ کعبہ میں حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور نماز کے لیے اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ جان نماز پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رجب بھٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، پیارے حبیب نے بلایا، اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو آپ کو دکھا دیا، اب سمجھنے کی بات ہوتی ہے، تربیت کی بات ہوتی ہے۔ خدا را رجب بھٹ کے بارے میں غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ تیسری کنٹروورسی یہ ہے کہ وہ لڑکی جس کی وجہ سے رجب بھٹ مصیبت میں پھنسا اور جس کی وجہ سے رجب بھٹ کو وہ لوگ بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ رجب بھٹ کا گھر بھی خراب ہو رہا ہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ رجب بھٹ کی فیملی اور ایمان فیملی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کروانے والی بھی یہی لڑکی ہے۔ اس لڑکی کو لے کر 3-4 دن سے یوٹیوب پر رجب بھٹ اور اس لڑکی کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جبکہ پہلے رجب بھٹ اس لڑکی پر کیس کر چکا ہے 50 کروڑ ہر جانے کا۔ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے اور فضول باتیں کر رہی ہے۔ اگر یہ سچی ہے تو ثابت کرے، ورنہ 50 کروڑ کا ہر جانے بھی دے گی اور مجھ سے معافی بھی مانگے گی۔ اور جو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس رجب بھٹ کی ویڈیوز ہیں، تو رجب بھٹ نے کہا کہ یہ دکھائے ورنہ معافی مانگے۔ جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس بارے میں بات مت کریں، یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جتنی لوگوں کی قدر اس کو ہے اتنی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ رجب بھٹ لوگوں کے گھر چلاتا ہے، انسانیت کی قدر کرتا ہے اور یہ دل کا اچھا ہے
लोगों से मोहब्बत करता है, लोगों के काम आता है, अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा लोगों पर लगा देता है। और भी बहुत यूट्यूबर हैं, मगर वो लोग किसी को कुछ नहीं देते, ना ही शो ऑफ करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और घूमते फिरते रहते हैं, मगर इंसानियत की कदर रजब भट्ट के दिल में बहुत है। दूसरे यूट्यूबर अपने घर बनाते हैं, जायदादें बना रहे हैं, मगर रजब भट्ट ने अपनी अम्मी का घर बेच दिया था। रजब भट्ट ने अब अपनी माँ को एक घर बना कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई रजब भट्ट की है, मगर वो अपनी जायदाद नहीं बना रहा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करता है और उसको ये काम करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लोगों से अच्छे तरीके से मिलना, अच्छे से बात करना, लोगों के घरों में राशन पहुँचाना। अगर ये रजब भट्ट चाहता तो बहुत कुछ बना सकता था, मगर ये चाहता है कि अगर मेरे पास कुछ है तो अल्लाह ताला की मखलूक का भी इसमें हिस्सा है और वो मैं अल्लाह ताला के बंदों को दूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बेटे बेटियों और मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटो, किसी के बारे में कोई ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जब किसी के बारे में आप कहोगे तो कल कोई तुम्हारे बारे में भी कहेगा। अगर आप अच्छा फैलाना शुरू कर दें, अच्छाई फैलाना शुरू कर दें, तो ये अच्छाई चलती रहेगी और ता क़यामत इंसान दुनिया से चला भी जाता है, मगर उसकी अच्छाई कायम रहती है, और जो बुराई करता है उसकी बुराई मरने के बाद भी बुराई चलती रहती है। इसलिए अच्छी बातें करें तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा। आप अपने बारे में सोचें कि आप खुद क्या हो, तो फिर दूसरे की बात करें, क्योंकि अक्सर कहते हैं बुजुर्ग कि पहले जब बात करो तो सोच समझ के बोलो और फिर अपने गिरबान में देखो कि तुम खुद क्या हो, फिर दूसरों के बारे में बात करो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, नमाज की पाबंदी रखें और नमाज पाबंदी से पढ़ें और वक्त पे नमाज पढ़ें, अव्वल वक्त पे, क्योंकि ये ज़रूरी है। अजान जब होती है तो आप चुप कर जाया करें, अपने काम छोड़ दिया करें, सिर्फ अजान सुने और बच्चों से भी कहें कि अजान सुकून से बैठ के सुने और पूरी अजान अपना दोहराते रहें, और जब अजान खत्म हो तो अपने लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, तो ये आपके लिए भी आसानी होगी। जो भी आपकी मुश्किल होगी, मैं यकीन से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कि आपकी जितनी भी मुश्किल परेशानी होगी उस अजान के सदके में खत्म हो जाएगी। और आप नमाज की पाबंदी और वक्त पे, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ें, जो भी काम हो छोड़ दें। काम होता रहता है 24 घंटे, ये नमाज कितने मिनटों की होती है? 3-4 मिनट की, 5 ज़्यादा 2 मिनट। तो नमाज सुकून से पढ़े, वुजू करके पढ़ के फिर सारा दिन काम करते रहे, और यकीन करें अल्लाह आपको उसके सदके में बख्श देगा। नमाज पाबंदी से पढ़ो और कुरान को, ये 2 चीज़ें रखो, आप दुनिया में आखिरत में कामयाब होगे। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज का व्लॉग करना। आज का व्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिस मेंटालिटी से आज का व्लॉग स्टार्ट किया था, जिस सोच के साथ अपने बड़ों को अपनी लूप में लेके, अपने यारों दोस्तों को लूप में लेके जो आज व्लॉग स्टार्ट किया ना, मेरे लिए आसान नहीं था। एनीवेज, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होके अपने सारे फैसले अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और मैं अल्लाह के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गुनाहगार हूँ, मेरा मालिक मुझे सजा दे जो मेरी बनती है। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ये दुनियादारी बिला वजह मुझे ले गई, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़। कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात।